اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، ماہ رجب المرجب کی 29ویں شب کی نماز اور اس کا طریقہ بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں جناب امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا بے اولادی کا ایک عمل ہے، نسخہ ہے، علاج ہے ان افراد کے لیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں بیٹیاں یا بیٹے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس وظیفے پر وہ عمل کریں۔ اور دوسرا عمل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر آپ میں سے کسی کی حاجات قبول نہیں ہو رہی تو انہیں چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نبوی وظیفے پر عمل کریں۔ یہ مجرب ترین عمل ہے، تو اس کی وہ حاجات پوری ہوں گی۔ تو آئیے صاحبان ایمان، جن مومنین مومنات نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، وہ جلدی سے سبسکرائب فرما دیں اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے بے اولادی کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عمل ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا ہے اور شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا میری اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد نہ ہونے کی شکایت کی بارگاہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے عبد خدا، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور تخم مرغ کو پیاز کے ساتھ استعمال کر جب تک اولاد نہ ہو، یعنی انڈوں اور پیاز کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ میں کثرت کے ساتھ استغفار کے کلمات بھی اپنی زبان پر جاری کرتے رہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تک اولاد نہ ہو یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، دوسرا عمل ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو نبوی وظیفہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو کنیز، جو شخص جمعہ کے دن یا اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے اور اس کے بعد جو اس کی حاجت ہے، جو اس کی منت ہے، جو اس کی دعا ہے، وہ بارگاہ الہی میں طلب کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حاجات بر لائے گا، یعنی اس کی حاجات کو قبول فرمائے گا۔ کون سے دن؟ جمعہ یا اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت 10 مرتبہ اپنے سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ طلب کریں، مانگیں، خداوند عالم ضرور عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 29ویں رجب المرجب کی نماز کے حوالے سے، یہ 12 رکعت نماز ہے اور اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ وقت ہے اس کا مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب 29 اور رجب المرجب کی قربتاً الی اللہ۔ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سبح اسمہ کو 10 مرتبہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو، ان 2 صورتوں کو الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جائیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں 100 مرتبہ جو ہے آپ نے صلوات کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی صلوات اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر اس کے بعد ایک تسبیح صلوات کے بعد ایک تسبیح جو ہے استغفار کے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب جو بندہ، جو کنیز 29ویں شب کے عمل کو اس طریقے سے انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ملائکہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔